گر ہوئے۔ مسلمانوں میں جاننا چاہتا آیا ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں آئے، آخر ان کے آنے کی وجہ کیا تھی، کیا بلا مقصد وہ چلے آئے؟ جب اس پہلو پہ میں غور کیا تو پتا چلا تیرے جیسا مولوی جب کوشی نگر اور یوپی کی دھرتی سے جگدل پور کی دھرتی پر بلا غرض نہیں آتا، بلا مقصد نہیں آتا، تو وہ انبیاء کرام بلا مقصد کیسے آئیں گے؟ جب ایک سادھارن انسان، ایک عام آدمی کہیں جاتا ہے تو بلا مقصد نہیں جاتا اگر اس کا کوئی اسکرو ڈھیلا نہیں تو جس کا ڈھیلا ہو گیا ہو تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، مگر جس کا کوئی اسکرو ڈھیلا نہ ہوا ہو وہ بے مقصد نہیں جایا کرتا، کہیں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب عام آدمی کی یہ حالت ہے کہ وہ بے مقصد نہیں جاتا تو یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، وہ کس لیے آئے؟ ان کے بھی آنے کا کوئی مقصد تھا کہ نہیں؟ مقصد تھا تو کیا تھا؟ حضرات، میرا مقصد لچھے دار، لچکدار، ڈھنگر شولا وال خطاب کرنا نہیں، اپنی بات سننے والوں کو سمجھانا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً میں کبھی کبھار سننے والوں سے کچھ سوال بھی کرتا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو لوں کہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، اور یہ سننے والے سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے آپ مکمل طور سے حاضر رہیے گا، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ۔ ایک جگہ اسے میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں رہیں دل و دماغ غیر حاضر، تو ایک نے کہا تو مولوی کیسے ہو گیا؟ یہ ہو سکتا ہے جسم یہاں ہو دل و دماغ کہیں ہو۔ تو میں نے کہا راز الہ آبادی سے لگتا ہے تیری ملاقات، یا ان کی شاعری کو تم نے نہیں سنا؟ کہا مطلب؟ تو راز الہ آبادی نے کہا تھا یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ مسلمانوں، حیرت میں لوگ پڑ گئے کہ یہ شاعر کہہ کیا رہا ہے کہ جسم کہیں ہو مگر دل مدینے میں رہا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تیری کیفیت ہو گئی، لوگ حیرت میں پڑ گئے راس یہ تیری کیفیت کیسے ہو گئی کہ تو کہیں رہتا ہے تیرا دل مدینے میں رہتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اتنے ہی پہ تم کو حیرت ہو رہی ہے، آؤ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں۔ اب سننے والے اور زیادہ حیرت میں پڑ گئے، یار ہم لوگ اتنی موٹی موٹی کتاب پڑھ لیے مگر ہماری یہ کیفیت نہ ہو سکی، اور یہ شاعر ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہے کبھی اس کا دل مدینے میں ہوتا ہے، کبھی اس کا دل ہی مدینہ ہوتا ہے، کبھی اس کا دل ہی مدینہ ہوتا ہے، اس کے دل ہی میں حضور رہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو راز الہ آبادی نے کہا تھا کہ تم موٹی موٹی کتاب ضرور پڑھے ہو مگر سن تیرے میں میرے میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت سا ہی تیرے میرے پینے میں، فرق ہے بہت سا ہی تیرے میرے پینے میں۔ ہم کو تو اللہ والے نے پلا دیا ہے جس کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں ہو اس کا دل و دماغ کہیں ہو، ایسا نہ ہونے پائے آپ بھی یہی رہیں، آپ کا دل و دماغ بھی یہی رہے، اور دل کے کانوں سے آپ سماعت کریں۔ میں پوچھ رہا تھا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، کس لیے آئے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو خدا کے بندوں سے ہر جائز کام کرانے آئے، ایک صورت یہ ہے، یا تو خدا کے بندوں سے ہر جائز کام کرانے آئے، یا خدا کے بندوں کو ہر ناجائز سے بچانے آئے۔ یہ دو صورت ہوئی، دو پہلو۔
اب اس میں سے آپ کس کو مانیں گے؟ ایک جگہ میں یہ پوچھا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولانا، میں کہا جلدی سے فرمانا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا مقصد خدا کے بندوں کو ان بندوں سے ہر جائز کام کرانا تھا۔ میں نے کہا اگر یہی ان کا مقصد مان لیا جائے، خدا کے بندوں سے ہر جائز کام کرانا، تو مجھے ایک بات بتا، بنگال کا مسلمان ہے، روٹی کھانا نبی کی شریعت میں جائز ہے، مگر بنگال کا مسلمان پوری زندگی روٹی نہ کھائے تو کیا کسی مفتی کا فتویٰ ہوگا کہ تم مجرم ہو گئے؟ انبیاء اسی لیے آئے تھے ہر جائز کام کو کرانے، اور جائز ہے روٹی کھانا، تو پھر تو روٹی نہ کھا کر کے جرم کیا ہے اور تو مجرم بن گیا ہے، کیا کسی مفتی کا فتویٰ ہوگا؟ یا پنجاب کا مسلمان جو زیادہ روٹی کھاتے ہیں وہ روٹی نہ کھا کر کے پوری زندگی چاول کھائیں تو کیا کسی مفتی کا فتویٰ ہوگا کہ تم مجرم ہو گئے، تم نے روٹی کو چھوڑ دیا؟ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، بنگال والے چاول کھاتے مگر وہ چاول چھوڑ کر کے پوری زندگی روٹی کھائیں تو ان کے اوپر بھی فتویٰ نہیں، اور پنجاب والے روٹی کھاتے وہ روٹی چھوڑ کر کے پوری زندگی چاول کھائیں، وہ روٹی نہ کھائیں تو کسی مفتی کا فتویٰ نہ ہوگا۔ اگر آنے کا مقصد یہی ہوتا کہ خدا کے بندوں سے ہر جائز کام کرائیں تو جیسے ہی ہم سے ایک کام جائز چھوٹتا ترنت فتویٰ لگتا کہ تو مجرم ہو گیا، تو مجرم ہو گیا۔ مگر مسلمانوں دیکھا جاتا ہے ایک دو نہیں انیک ایسی چیزیں ہیں، کہیں روٹی کھانا جائز ہے مگر کہیں کے لوگ نہیں کھاتے، گوشت کھانا جائز ہے مگر کہیں کے لوگ نہیں کھاتے، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے مگر مسلمانوں ہمارے وہاں لوگ نہیں کھا پاتے، یا تو ان کو میسر نہیں ہوتا یا اور کوئی رکاوٹ ہے وہ نہیں کھا پاتے، تو کیا وہ مجرم ہو گئے؟ وہ مجرم نہیں ہوئے۔ تو اس سے پتا چلا انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ خدا کے بندوں سے ہر جائز کام کرائیں، بلکہ انبیاء اس لیے آئے کہ خدا کے بندوں کو ہر ناجائز سے بچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ایک ناجائز کام ہم سے ہوتا ہے ترنت فتویٰ لگتا ہے، یہ کام تو نے ناجائز کیا، یہ کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب کوئی کام لے لو جو بھی ناجائز ہو، جیسے ہی ہم سے وہ کام سرزد ہو ترنت لوگوں کی انگلی اٹھنے لگے، تو نے ناجائز کیا، فتوے لگنے لگیں گے۔ تو پتا چلا انبیاء آئے ہر ناجائز سے بچانے، کس لیے آئے؟ ہر ناجائز سے بچانے، نہ کہ ہر جائز کو کرانے۔ تو جب ناجائز سے بچانا ان کا مقصد تھا تو ناجائز کی لسٹ بھی ان کو بنانی پڑے گی نا، تبھی نہ خدا کے بندوں کو بتائیں گے یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، اس سے بچنا۔ جب لسٹ بتائیں گے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں تبھی نہ خدا کے بندوں کو بچائیں گے اس سے۔ تو اب ان کی ذمہ داری ہوئی نا کہ یہ انبیاء کرام ناجائز کی لسٹ بنائیں، تو انبیاء نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ سارے نبیوں نے بنایا، مگر سارے نبیوں نے اور مصطفیٰ میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ سب بنا تو رہے تھے مگر ان کو پتا تھا میرے بعد دوسرا آنے والا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے بناؤ، باقی جو بچے گا وہ میرے بعد والا آ کر کے بنائے گا، جہاں تک ہو سکے اس کام کو انجام دو، باقی جو رہے گا وہ میرے بعد جو آئے گا وہ بنائے گا۔ مسلمانوں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں نے لسٹ بنانا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کے پاس یہ ٹائم تھا کہ بنا لو، جہاں تک ہو سکے تم بنا لو، باقی جو بچے گا وہ بعد میں آنے والا بنائے گا، میرے بعد آنے والا بنائے گا۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو میرے آقا کے پاس ایک پرتا تھا، ایک پہلو تھا، یہ پہلو نہیں تھا کہ بنا لو جو باقی بچے گا وہ میرے بعد آئے گا وہ بنائے گا، کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا میرے بعد ہم نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی دوسرا آئے گا نہیں، اس لیے آقا کی ذمہ داری تھی کہ لسٹ مکمل کر دیں، پورا کر دیں، کچھ اس میں باقی نہ رہے، کیونکہ اب بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے، اب اس میں کچھ کمی رہے گی تو اس کو پورا کون کرے گا؟ تو سب کے پاس موقع تھا کہ بناؤ جو
بچے گا وہ بعد والا پورا کرے گا، مگر مصطفیٰ کے پاس وہ موقع نہیں تھا۔ میرے آقا اس کام کو انجام دیے اور پورا کیے، اس کو اس طرح سے پورا کیا کہ کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے تکمیل کی سند عطا فرما دی، اور آقا نے رب نے ارشاد فرمایا اور رب کائنات نے آیت مقدسہ نازل کی، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مصطفیٰ دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اپنی نعمتیں تیرے اوپر پوری کر دی ہیں۔ مسلمانوں، رب کائنات نے تکمیل کی سند عطا فرما دی، دین مکمل، اب اس میں کچھ کمی نہیں۔ تو پتا چلا لسٹ تو مکمل تیار نہ، لسٹ مکمل تیار ہو گئی۔ اب یہ لسٹ کس کی بنی تھی؟ جائز کی کہ ناجائز کی؟ اس کی ناجائز کی لسٹ بنی تھی نا۔ تو اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کو یہ ذہن کی میموری میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ کوئی پوچھے یہ 10 روزہ پروگرام کہاں ہے تو کہنا ارے سالم ناجائز کی لسٹ بنی ہے کہ جائز کی؟ جب ناجائز کی لسٹ بنی ہے تو اس ناجائز کی لسٹ میں بتا کہیں ہے کہا کہ یہ پروگرام لگو نہیں ہے؟ جب نہیں ہے تو تجھ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں؟ ارے ناجائز کی لسٹ بن گئی، باقی جو ہے وہ سب جائز ہے۔ لسٹ ناجائز کی مکمل ہو گئی، اور اس میں کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ اب تکمیل کی سند پروردگار عالم نے دے دی ہے، سارے انبیاء آئے تھے ناجائز کی لسٹ بنانے کے لیے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اس کام کو انجام دیتے رہے۔ وہ دن بھی آیا جب رب کائنات نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے مصطفیٰ دین اب مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ کمی بیشی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا ہے اور اپنی نعمتوں کو میں نے تیرے اوپر پورا کر دیا ہے۔ اب مقصد جب آدمی پورا کر لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ میں 10 روز کے لیے آیا، میرا مقصد تھا 10 روزہ پروگرام کا، آ تو گیا مگر آنے سے پہلے جانے کی فکر کیا۔ آ تو گیا مگر آنے سے پہلے جانے کی فکر کیا کہ 10 روز کا پروگرام کرنے کے بعد پھر پلٹ کر کے آنا۔ تو کوئی کسی مقصد کے تحت کہیں جاتا ہے تو مسلمانوں مقصد پورا ہونے کے بعد پھر وہ پلٹ کر کے وہیں جاتا ہے، اپنی مرکز کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب مقصد پورا ہو گیا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو پتا تھا کہ مجھ کو اب پلٹ کر کے جانا ہے، عالم قدس کی طرف جانا ہے۔ میرے آقا کو اس کا علم تھا۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ جب میرے آقا آخری حج فرما رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول گرامی وقار نے فرمایا تھا، اے لوگوں شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں اور تم میرے ساتھ حج نہ کر سکو، کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا یہ میرا آخری حج ہے، کام پورا ہو گیا ہے، ہم کو اپنی مرکز اصلی کی طرف جانا۔ میرے آقا نے یہ فرما دیا۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب قرآن مقدس کی وہ سورہ مقدسہ اذا جاء نصر اللہ جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور بلا کر کے کہا، نعیت الی نفسی، میری بیٹی فاطمہ اور میرے سفر آخرت کی مجھ کو خبر دی گئی ہے، میرے سفر آخرت کی مجھ کو خبر دی گئی ہے۔ بتاؤ اب خاتون جنت وہ لاڈلی بیٹی رسول پاک کی اور آقا کہیں کہ اب میرے سفر آخرت کی مجھ کو خبر دی گئی ہے، تو اس وقت ان کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی۔ آتا ہے خاتون جنت کا اتنا سننا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی اور خاتون جنت زارو قطار رونے لگی۔ پیغمبر اسلام کی نگاہ نبوت پڑی اور آقا نے فرمایا، لا تبکی فإنک اول اہلھا، بیٹی اے فاطمہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی۔ کہہ دو ان
अक्ल के अंधों से जो कहते हैं नबी को नहीं पता कि कौन कब मरेगा। पैगंबर इस्लाम इस बात की गारंटी ले रहे हैं। आज मैं पर्दा फरमाने जा रहा हूँ, मगर मेरी बेटी फातिमा मैं बता रहा हूँ, अहले बैत में से सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। यानी मेरे और तेरे जुदाई के जो वक्त है वो ज्यादा नहीं है। और ये भी बता रहे हैं अहले बैत में से सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी, यानी तुझसे पहले किसी का इंतकाल नहीं होगा। मेरे आका को ये भी पता है किसका इंतकाल होगा, किसका नहीं होगा, किसका कब होगा, ये भी मदीने के ताजदार को पता है। तभी तो आका ने फरमाया बेटी फातिमा रोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी अहले बैत में से सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी। वाह वाह वाह। यह मदीने के ताजदार ने फरमाया तो रोते रोते खातूने जन्नत मुस्कुरा पड़ी। वाह वाह। ये सारा मामला अज़वाजे मुतहरात देख रहे हैं। जब देखी तो उनके हाशिए ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ, क्या बात है, क्या कहा आका ने कि वो रोने लगी। अब फिर क्या कहा कि रोते रोते वो मुस्कुराने लगी। बाद में कुछ बीवियों ने उनसे पूछा, फातिमा मुझे बताओ क्या कहा था आका ने कि रोने लगी। अब फिर क्या कहा कि रोते रोते तू हंस पड़ी। बात क्या थी? खातूने जन्नत फातिमा तु ज़हरा ने कहा बात यह है कि आका ने फरमाया मुझको मेरे सफरे आखिरत की खबर दी गई। ये सुन करके मैं रोने लगी और आका ने फरमाया रो नहीं, मेरे अहले बैत में से तुम ही पहले मुझसे मिलोगी। यह सुन करके मैं मुस्कुरा पड़ी, मैं हंसने लगी। पता चला मुसलमानों खातूने जन्नत जो मुस्कुराई थी वो इसलिए कि मेरे और अब्बा की जुदाई का जो वक्त है वो लंबा नहीं है, मैं ही सबसे पहले जाकर के आका से मिलूंगी, सबसे पहले मेरा ही विसाल होगा, मेरा ही इंतकाल होगा। जरा आप अंदाजा लगाओ और गौर करते चले जाओ। इसी तरह से दारमी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो क्या फरमाते हैं कि रसूल पाक साहबे औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीमारी में आपको वसात फरमाना था, उस बीमारी के हालत में पैगंबर इस्लाम इस हाल में अंदर से बाहर निकले कि अपने सर पे कपड़ा बांधे हुए थे, मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद में दाखिल होकर के मेंबर की तरफ गए और मेंबर पे जलवा अफरोज होकर के मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार महबूबे परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नी लांसुरु इलल हौस मिन मकामी हाज़ा। आका ने फरमाया था कि मैं इस मेंबर पे बैठे बैठे हौसे कौसर को देख रहा हूँ। लाखों सलाम हो निगाहे नबूवत के ऊपर बैठे हैं मेंबर पे और हौसे कौसर को देख रहे हैं, हौसे कौसर को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मुसलमानों वो क्या नजर है? कल आपने सुना था कि चींटी देखी थी 3 मील की दूरी से सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मगर मदीने के ताजदार को देखो बैठे हैं मदीना में मेंबर पर, मस्जिद नबवी के मेंबर पे, और आका फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इस मेंबर पे बैठे बैठे हौसे कौसर को देख रहा हूँ। कहाँ है कौसर और कहाँ है मस्जिद नबवी का मेंबर? यहाँ बैठ के मदीने के ताजदार हौसे कौसर को देख रहे हैं उस आका की निगाह से। अब बताओ दुनिया की कौन सी शय छुप सकती है जो आका मेंबर पर बैठे तो हौसे कौसर को देखे? गालिबन यही वजह है कि बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत मुजद्दिद दीनो मिल्लत हामी अहले सुन्नत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस निगाह से गैबुल गैब ने अपने आप को न छुपाया तो गैब की कौन सी गली निगाहें मुस्तफा से पोशीदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। वही हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि ये मेरे आका मेंबर से फरमाते हुए आका ने फरमाया कि खुदा का एक बंदा है, जिस बंदे पर दुनिया और दुनिया की तरोताजगी पेश की गई, मगर वो बंदा
آخرت کو اختیار کیا، دنیا اور دنیا کی تر و تازگی کو نہیں اختیار کیا، آخرت کو اختیار کیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آقا کے اس ارشاد کو حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ سننے کے لیے سب سنے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس ارشاد مقدس کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ سمجھے تو حضرت ابو بکر صدیق سمجھے اور وہ رونے لگے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اب کچھ صحابہ سوچنے لگے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، آقا تو کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کے اوپر دنیا کی تر و تازگی پیش کی گئی مگر اس کو نہ اختیار کر کے اس نے آخرت کو اختیار کیا، اور یہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ مسلمانوں مگر سب نہیں سمجھے تھے، صدیق اکبر اکیلے اس بات کو سمجھے تھے اور وہ سمجھ گئے۔ کیوں نہ سمجھیں، آؤ بریلی کے تاجدار سے سنو۔ وہ بریلی کے تاجدار عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سمجھے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، سوچتے چلے جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور آؤ دلی کی دھرتی پر جو ہندوستان کی راجدھانی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، تو وہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ رونق افروز ہوئے۔ کب؟ پہلے بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں سب مسجد نبوی میں چلو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے سب مسجد نبوی میں چلو۔ اتنا اعلان کرنے کے لیے جب کہا تو حضرت بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں بازاروں میں اعلان کرنے نکلے اور اعلان کیا کرتے تھے؟ اے لوگوں رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے چلو۔ اب خود اندازہ لگاؤ اس وقت کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ وہ پیغمبر کے دیوانے تھے جو آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب وہ یہ سنے ہوں گے آقا کی آخری وصیت سننے کے لیے بلایا جا رہا ہے، مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اتنا گھبرا گئے کہ لوگ اپنے گھروں کا دروازہ تک نہ بند کر سکے، اپنی مکان اور دکان کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور پھر تماشا دوڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد نبوی میں گنجائش نہ رہی۔ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور منبر پہ جلوہ افروز ہو کر کے ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں آ کر کے کہا اے لوگوں اب میرا سفر آخرت قریب، تم میں سے کسی کا کوئی حق، روپیہ پیسہ مال زمین جائیداد کسی کا کوئی حق میرے اوپر تو آج مجھ سے مانگ لے لو۔ میں اس حال میں اپنے رب سے نہیں ملنا چاہتا کہ خدا کے کسی بندے کا کوئی حق میرے اوپر۔ یہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کیوں؟ آقا کو یہ پتا نہیں تھا کہ کسی کا حق میرے اوپر ہے کہ نہیں؟ پھر پتا تھا تو پوچھا، پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے یہ پوچھا اس لیے تاکہ میری امتیوں کو پتا چل جائے کہ یہ حقوق العباد کیا ہے، میرے امتیوں کو اس کا پتا چل جائے۔ اس کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا تھا اور میرے آقا نے یہ کہا تھا تم میں سے کسی کا کوئی حق
میرے اوپر ہو تو وہ آج مجھ سے مانگ لے، وہ آج مجھ سے لے لے۔ مسلمانوں مجھ کو واقعہ نگاری نہیں کرنا ہے، ورنہ ایک صحابی رسول کو بتایا جاتا ہے حضرت وقاصہ کھڑے ہو گئے تھے اور وہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت وقاصہ کھڑے ہوئے اور کھڑا ہونے کے بعد آگے بڑھے، کہتے ہاں میرا ایک حق بنتا، کیا حق بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں جنگ میں تھا، میں صفحی میں تھا، مگر آپ نے ایک کچوکا لگایا تھا مجھ کو، وہ میرا حق آپ پر بنتا۔ میرے آقا نے اسی کوڑے کو منگوایا تھا جو اس جنگ میں استعمال کیا، اب منگوا کر کے دے دیا۔ صحابہ آگے بڑھے، وہ کاسا آقا سے، اور وہ بھی بیماری کے حالت میں، تم بدلہ لو گے، ایک کے بدلے میں 10 کوڑے مجھے لگا۔ مگر آقا نے کہا نہیں، کوڑا دے دیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بدلہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ جب آپ نے کچوکا لگایا تھا تو اس وقت میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا۔ صحیح بدلہ اسی وقت ہوگا کہ آپ پیرہن مبارک کو اتاریں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرہن مبارک کو اتار دیا اور اپنے پشت مبارک کو پیش کیا۔ اور جب پشت مبارک کو پیش کیا تو وقاصہ کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور بے تحاشا عشق میں دوڑ کر کے دونوں شانوں کے اوپر، دونوں کندھوں کے اوپر اپنا دونوں ہاتھ رکھا اور دونوں ہاتھ رکھ کر کے بیچ میں دونوں شانوں کے جو مہر نبوت لگی تھی اس کو انہوں نے چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کی آپ سے میں بدلہ لوں، اور جس کا کون احسان آپ کے اوپر ہوگا، اگر آپ کا احسان نہیں تو پھر کسی اور کا احسان کیا ہوگا۔ آقا آپ سے بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، میں نے سنا، اور آپ نے کسی دسترخوان میں اگر ہاتھ لگا دیا تو اس دسترخوان کو دنیا کی یاد نہیں جلا پاتی۔ میں سوچا آپ کے جسم کے کسی حصے سے ٹچ نہ کر کے میں مہر نبوت کو چوم کر کے آج ہی مطمئن ہو جاؤں کہ جہنم کے شعلے مجھے جلا نہیں سکتے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ قمر الدین صاحب قبلہ عزیزی، نعرہ تکبیر۔ حضرات سوچو غور کرو، میرے آقا نے یہ پوچھ کر کے حقوق العباد کی اہمیت کو بتایا۔ جانتے ہو بندوں کے اوپر 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک کا نام حقوق اللہ ہے، دوسرے کا نام حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ 2 ہیں۔ حقوق اللہ کی 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ حقوق اللہ میں کچھ ایسے حقوق ہیں کہ اگر وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو صرف توبہ کر لیں گے تو رب کائنات اس کو معاف کر دے گا، مگر حقوق اللہ کی دوسری قسم جو ہے وہ اس سے سخت ہے، صرف توبہ کرنے سے وہ نہیں معاف ہو سکتی ہے، صرف توبہ کرنے سے وہ نہیں معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حق کو اس حق کو معاف کرانا ہے تو صرف توبہ کر لو تو نہیں معاف کرا سکتے۔ جیسے کچھ لوگوں کو دھوکا ہو گیا، آدمی حج کر لے زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی، مگر مسلمانوں جو میں بتا رہا ہوں یہ حج کرنے سے بھی نہیں معاف۔ واہ 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 واہ، کیا؟ جو نماز نہیں پڑھے ہیں، جو روزہ نہیں رکھے ہیں، جو اپنی زندگی میں نمازیں چھوڑے، روزہ چھوڑے، زکات نہیں دیے، مالک نصاب ہو کر کے قربانی نہیں کی، فطرہ نہیں دیا، مالک نصاب ہو کر کے یہ کام نہیں کیا، وہ صرف توبہ کر لیں تو صرف توبہ کرنے سے یہ نہیں معاف ہوگا۔ نہیں مسلمانوں، صرف توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا۔ معاف کی صورت کیا ہے کہ توبہ بھی کریں اور توبہ کرنے کے بعد اس کی اعادہ بھی کریں، یعنی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی قضا کریں، جتنے دن کی زکات نہیں دیا ہے جوڑ کر کے وہ ساری زکات ادا کریں، مالک نصاب ہو کر کے جتنے دن تک قربانی نہیں کیا ہے ہر سال کے بدلے میں ایک بکرا یا بکرے کی قیمت صدقہ کریں۔ اس طرح سے مسلمانوں یہ بھی کریں وہ بھی کریں، تب جا کر کے یہ معاف ہوگا۔ یہ حقوق اللہ کی دوسری قسم ہے جو بڑی سخت ہے، مگر مسلمانوں حقوق العباد تو اس سے بھی سخت ہے۔ حقوق العباد تو اس سے بھی سخت ہے۔ اسی کی اہمیت کو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ
علیہ وسلم ظاہر کرنا چاہ رہے تھے اس بات کو پوچھ کر کے کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو آج مجھ سے لے لو، میں اس کا بدلہ دے دینا چاہتا. کیوں کہ حقوق العباد کا عالم یہ ہے کہ جب تک جس بندے کا حق ہم نے ہڑپ کیا ہے، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تب تک خدا نہیں معاف کرے گا. اب کوئی بندہ ہم کو معاف کرنے کے لیے کیوں تیار ہو؟ اس میدان محشر میں جہاں سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی، وہ ہم کو دینے کی فکر کیوں کرے گا؟ وہ ہمیں معاف کرنے کی فکر کیسے کرے گا؟ قرآن میں رب کا فرمان ہے یا پھر وہ مسلمانوں اس دن سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کرتے نظر آئیں گے. اس دن بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی. اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کی اپنی اپنی بڑی ہوگی. ارے عام انسان تو عام انسان انبیاء کے پاس بھی جائیں گے جب خطا کار اور گنہگار، تو وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. سب جائیں گے، سب یہی سناتے جائیں گے. مسلمانوں اگر آنا نہا کوئی کہنے والا ہوگا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آنے والا پیغمبر ہوگا جس پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا امتی، انا لہا امتی. یعنی ذرا اندازہ لگاؤ، اسی کو عاشق رسول نے کہا تھا سب نے صفحے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفحے محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور دوسرے نے اپنے انداز میں کہا پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ مسلمانوں وہاں سب اپنے اپنے میں پریشان ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی، وہاں کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، میرے آقا نے پوچھا، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. کیا حضرت ابو ہریرہ، آقا سے عشق کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ اس عشق کا اندازہ اس سے لگاؤ. آپ کا نام ابو ہریرہ نہیں، ابو ہریرہ یہ نام نہیں ہے. ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں کے باپ یا بلیوں والے، یہی دو ہوتے، یا تو بلیوں والا کہیے یا بلیوں کے باپ کہیے. مگر ایک مرتبہ بلی کا وہ ایک بچہ لیے اس سے پیار کر رہے. اب میرے آقا کی نظر پڑی، میرے آقا نے فرما دیا یا ابا ہریرہ. یہ بات ان کو اتنی بھلی لگی کہ آقا نے کہا، اپنا نام چھوڑ دیا، لوگوں سے یہی بتانا شروع کیا. اتنا بتایا کہ سب کو ابو ہریرہ ہی معلوم ہے، اصلی نام لوگوں کو پتا نہیں. اتنا پرچار کیا، روایتیں بھی آتی ہیں ان ابی ہریرہ تھا، ان ابی ہریرہ تھا. مسلمانوں حضرت ابو ہریرہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا، وہ بھی صحابہ سے فرمایا تھا. صحابہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم یہتدیتم. میرے صحابہ ہدایت کے اسٹار ہیں. آج دنیا میں بہت اسٹار ملیں گے، اور ہم مسلم نوجوانوں کے اندر بھی یہ کمی ہے کہ مسلم نوجوان انہی اسٹاروں کی نقل کرتے ہیں، اور انہی اسٹاروں کی نقل کر کے اپنا بال کٹواتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں، انہی اسٹاروں کی نقل کرتے ہیں. اب پوچھو یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ فلاں اسٹار کی نقل ہے. میں کہوں گا ارے انسان ذرا مجھے بتا وہ اسٹار کیا بنے گا؟ اسٹار میں ستارہ ہوتا ہے، وہ اسٹار کیا بنے گا؟ جو زمین کا ذرہ نہ بن سکا وہ اسٹار کیا بنے گا؟ اگر کسی اسٹار کی نقل کرنی تھی تو جس کو مدینے کے تاجدار نے اسٹار بنایا تھا اس اسٹار کی تو نقل کر. مدینے کے تاجدار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم یہتدیتم. میرے صحابہ ہدایت کے اسٹار ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. اس لیے اگر اسٹار کی نقل
تو اس اسٹار کی نقل کر جسے مدینے کے تاجدار نے اسٹار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کے تاجدار نے جسے اسٹار بنایا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان صحابہ کے مجمع میں میرے آقا نے فرمایا تھا تدرون مل مفلس. کیا بات ہے. پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ کلاس کون ہے؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک انسان کے لیے روٹی کپڑا اور مکان یہ 3 چیزیں چاہیے. جس کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں وہی مفلس ہے, وہی غریب ہے, وہی کلاس ہے. مگر میرے آقا نے فرمایا تم دھوکے میں ہو, وہ نہیں غریب ہے, وہ نہیں کلاس ہے. غریبی سے بچنے کی کوشش کرنے والوں پٹرانہ کے اس مولوی سے نہیں, جس آقا پر ایمان لائے ہو اس آقا کا فرمان دیکھو. آقا نے کہا دھوکے میں ہو. وہ آدمی غریب نہیں ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں. صحابہ پریشان ہو گئے پھر غریب کون ہے, پھر مفلس کون ہے, پھر کنگال کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا غریب اور مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ نماز بھی پڑھا ہوگا اور روزہ بھی رکھا ہوگا, زکات بھی دیا ہوگا, حج بھی کیا ہوگا, مگر بندوں کا حق ہڑپ لیا ہوگا. حقوق العباد اس کے اوپر ہوں گے, بندوں کے حق اس کے اوپر ہوں گے. تو جس کا حق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, اپنی بہن کا حق نہیں دیا ہوگا, دادا کے انتقال پہ اپنی پھوپھی کا حق نہیں دیا ہوگا, پڑوسیوں کی حق تلفی کی ہوگی, تو ایسا انسان تمام نیکیاں لے کر کے آئے گا. مگر جن کا حق مارا ہوگا ان سب میں اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی. بہن کا حق مارا ہے, نیکی یہ کیا ہے, اور نیکیاں اس کے بہن کو دے دی جائیں گی خوش کرنے کے لیے. پھوپھی کا حق مارا ہے تو اس کی نیکی ہے, کمایا یہ ہے, مگر وہ نیکی کام آئے گی اس کی پھوپھی کی. پڑوسی کا حق دبایا ہے, نیکی یہ کیا ہے, اور اس کی نیکیاں پڑوسی کے کام آئیں گی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے انداز میں اور اس بات کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتا ہوں, لوگ مجھ کو برا کہیں ان کا خدا بھلا کرے. لوگ مجھ کو برا کہیں ان کا خدا بھلا کرے. تانا زنی عوام کی مجھ کو ہونا پسند کیوں, تانا زنی عوام کی مجھ کو ہونا گوار کیوں. مسلمانوں سے اندازہ لگاؤ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب حق تلفی تو جس کی کیا ہے وہ تو بانٹ دی جائیں گی, اس کی نیکیاں اس کی جھولی کھا. جھولی کھانے ہونے کے بعد بھی کوئی آئے گا کہے گا یا اللہ ابھی میرا حق اس کے اوپر بنتا, ہمارا تو ابھی ملا ہی نہیں, تب کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اب تو اس کی جھولی میں کچھ ہے نہیں کہ نکال کے دے دیا جائے, اس کو خوش کیا. چلو یہ ایک صورت ہے کہ جس کا حق اس پہ بنتا ہے وہ آدمی کچھ خطا تو کیا ہوگا, کچھ گناہ تو کیا ہوگا, کچھ غلطی تو کیا ہوگا. اس لیے اب اس کی غلطیوں کو, اس کے گناہوں کو اس کے سر پہ لاد دیا جائے. اپنا ہی گناہ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں. مسلمانوں اب دوسرے کا بھی بوجھ سر پہ لاد دیا جائے گا. میرے آقا نے اشارہ کیا, اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی, اپنی امت کو یہ سمجھانے کے لیے پوچھا میرے آقا نے تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے مانگ لو. میں کہوں گا وہ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے چاہتے یہی تھے کہ ہمارے امتی ہم سے یہ سبق سیکھ لیں اور حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھ لیں, کوئی کسی کے حق کو دبانے کی کوشش نہ کرے. اور میں کہتا ہوں مسلمانوں اگر یہی ایک بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں کہوں گا 99 لفڑے اپنے آپ دم توڑ دیں گے. اور ہمارے اندر جو اختلافات کی صورت نکل رہی ہے, جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں, سارے کے سارے فتنے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. مسلمانوں اس لیے میں کہوں گا کہ آقا کے اس فرمان کو یاد رکھو, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اہمیت کو سمجھو. حقوق اللہ بھی ادا کرو, حقوق العباد بھی ادا کرو. مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا, یہ سمجھا دیا. آپ کو معلوم ہے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری کب ہوئی جس میں آپ کو وصال فرمایا. محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا, اس کے بعد کون مہینہ آئے گا؟ محرم کے بعد صفر.
اختلاف ہے تھوڑا سا اختلاف شیخ عبد الحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس سفر پورا ختم ہو رہا تھا، 1 یا 2 دن باقی تھے، تب آقا کی طبیعت ناساز ہوئی، یعنی سر میں درد ہوا۔ دوسرے نے کہا 22 سفر کی تاریخ تھی، رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، مگر اس کے باوجود میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن تک از روبے اب باری باری سے ازواج مطہرات کے وہاں آپ قیام کرتے رہے جاتے رہے۔ 5 دن کے بعد جب کمزوری زیادہ بڑھ گئی، بیماری زور پکڑ گئی، تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر آپ حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرما ہوئے، مگر جب تک طاقت رہی یا خود مسجد میں جا کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری زیادہ بڑھ گئی تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل آدمی، آپ کی جگہ پہ، آپ کے ممبر پہ، آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو کے وہ نماز نہیں پڑھا پائے، بڑے نرم دل آدمی۔ آقا نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو ان کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے وہی عذر پیش کیا، اور جب وہی عذر پیش کیا تو تیسری بار میرے آقا نے تاکید کے ساتھ یہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ جب فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ غالباً آقا کے ظاہری حیات میں 17ویں نماز تھی، 17 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے آقا کے ظاہری حیات میں مسلمانوں نماز پڑھائی تھی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ میں مطلقاً حضرت ابو بکر صدیق مطلقاً سب سے افضل ہیں، وہ افضل الناس ہیں، افضل الناس ہیں۔ اور یہی حدیث اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ میں خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کو انجام دیے۔ وہ دن آیا کہ حضرت سید الملائکہ جبریل امین آپ کے پاس آئے تو اس دن آپ کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا جو باہر نکلا۔ سید الملائکہ جبریل امین اندر گئے، اور جب جبریل امین اندر گئے یہ باہر کا فرشتہ اجازت طلب کر رہا، اجازت مانگ رہا اندر آنے کے لیے۔ ارے کون فرشتہ ہے ابھی پتا چلے گا۔ جبریل امین سے جب میرے آقا نے پوچھا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ باہر فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ ہے جو 1,00,000 ایسے فرشتوں کا افسر ہے جس میں سے ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر، جس میں سے ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر ہے۔ یہ وہ فرشتہ، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ تو اب آپ سوچیں، غور کریں، ایسا فرشتہ جس آقا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اندر جانے کی اجازت مانگتا ہو،
اس آقا کی شان کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا جبریل اسے بلا لیا جائے، اور جب بلایا گیا وہ فرشتہ اندر داخل ہوا، سلام پیش کیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو پروردگار عالم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، جو آپ حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا میرے حکم کے مطابق تو کام کرو گے، میرے حکم کے مطابق تم عمل کرو گے؟ کہا مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔ مدینے کے تاجدار جبریل امین کی طرف دیکھے، اور جب جبریل امین کی طرف دیکھے تو جبریل امین نے کہا کیا؟ ان اللہ قد استاق الیک، واہ 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 واہ، اے میرے مصطفیٰ اللہ آپ کی ملاقات کا مستحق ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنے کا مستحق ہے۔ میرے آقا نے اس فرشتے سے کہا جو تمہیں حکم ہوگا تو اس کام کو پورا کرو، اس کام کو پورا کرو۔ اس سے پتا چلتا ہے میرے آقا اگر موت کے فرشتہ سے کہتے تم واپس چلے جاؤ تو واپس چلا جاتا۔ اس سے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتا چلتا ہے۔ اس نے اپنا کام کیا۔ میرے آقا اس وقت کہہ رہے تھے میں نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا، اور یہی کہتے کہتے آپ کے ہاتھ نیچے لٹک گئے، یعنی روح قدسی عالم قدس کو پرواز کر گئی۔ مسلمانوں جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس وقت کا عالم کیسا تھا؟ صحابہ کے اندر بے قراری کیسی تھی، بے چینی کیسی تھی؟ انشاءاللہ الرحمن میں کل اسے پیش کروں گا، مگر آپ سے میں مطمئن ہونا چاہتا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شہدائے ذکر شہدائے کربلا، اس میں یہ مولوی 2 دن ہو گئے مگر کربلا والوں کا نام تک نہیں لے رہا ہے، کربلا کا ذکر بھی نہیں کر رہا ہے۔ حضرات آپ کو میں بتاؤں ترتیب چونکہ اس کی یہی ہے، پہلے وحدانیت، پھر نبی کی نبوت و رسالت، پھر 4 خلیفہ کی خلافت، اور 4 خلیفہ کی خلافت کے بعد تب حضرت امیر معاویہ اور حسن مجتبی تب معاملہ سامنے لایا جاتا، وہاں سے تو اس کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ 10 روزہ پروگرام اسی لیے غالباً رکھا گیا ہے کہ اس ترتیب سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بھی معلوم ہوں اور لوگوں کو اس کی وجہ اور اس کی بنیاد بھی معلوم ہو۔ مجھ کو اس لیے ہی کہنا پڑا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں یار اس مولوی کو بلایا گیا اتنی دور سے اور ابھی تو یہ سب نام بھی نہیں لے رہا ہے کربلا کا، اس کا نام تک نہیں، اس کا کوئی چرچا نہیں کر رہا۔ آپ گھبرائیں نہیں، ویسے اگر آپ چاہیں گے تو میں کل سے ہی اس کو شروع کر سکتا ہوں، مگر ایسا نہیں، میری اپنی یہ ترتیب ہے۔ اگر آپ کو یہ بھلی لگے اس راستے پہ چلنا تو بہتر ہوگا، نہیں تو اگر آپ چاہیں گے، میں پوچھا تھا آج دن کیا ایسا تو نہیں، آپ بتا دیجئے گا کہ اگر یہی لوگوں کی چاہت ہو تو اس میں کیا کرنا؟ وہ تو اتنا گھسا پٹا واقعہ ہے قربانی کا اور کربلا کا کہ کوئی بھی اس کو بیان کر لے گا اپنے انداز میں۔ اس لیے آپ سے میں اس بات کو بیان کر دیا، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، مگر یہ نہ کہیے گا کہ میرے آقا مر گئے۔ بریلی کے تاجدار کا وہ شعر یاد رکھیے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے آقا پردہ فرما گئے مگر آج بھی میرے آقا ویسے ہی بحیات ہے جیسے کل بحیات تھے، ویسے ہی بحیات ہے۔ آقا کیا مریں گے مسلمانوں؟ آقا کا غلام نہیں مرا کرتا۔ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، میں جی رہا ہوں عشق نبی کی بہار میں، میں جی رہا ہوں عشق نبی کی بہار میں، اب مر بھی گیا تو زندہ رہوں گا مزار میں، مر بھی گیا تو زندہ رہوں گا مزار میں، کیونکہ زندگی نام ہے رسول سے وفاداری کا اور موت نام ہے رسول سے غداری کا۔ جو رسول کا وفادار ہے وہ ہندوستان میں ہے تو زندہ ہے، قبرستان میں ہے تو زندہ ہے، اور جو نبی کا غدار ہے وہ ہندوستان میں ہے تو بھی مردہ ہے، قبرستان میں ہے تو بھی مردہ ہے۔ وہ آقا پردہ فرما گئے۔ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد اب آیا خلافت کا معاملہ، انشاءاللہ الرحمن کل میں اس کا ذکر کروں گا۔ آپ لوگ
بلا ناگا پابندی کے ساتھ آئیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ آئیں گے، کیونکہ آپ کو کوئی پکڑ کے نہیں لاتا ہے، وہ تو عشق رسول آپ کو یہاں تک پہنچاتا ہے، اور عشق رسول کی زنجیر میں جب جکڑ کر کے آپ آ رہے ہیں تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ آتے رہیں گے، اور آپ کا آنا، ہمارا بولنا، آپ کا سننا، دعا ہے کہ رب کائنات سب قبول فرمائے اور ہماری اور آپ کی نجات کا اس سے سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام۔